بھارتی طیارے کے اغوا کے باقی پہلوؤں سے قطع نظر اب تک کے حالات میں جو دو باتیں سب سے زیادہ نمایاں ہوئی ہیں، ان میں ایک مسئلہ کشمیر کی نزاکت اور سنگینی کا پہلو ہے، جس نے دنیا بھر کو ایک بار پھر اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ اس مسئلے کو اس خطے کے عوام کی خواہش کے مطابق حل نہ کیا گیا تو جنوبی ایشیا میں امن کا قیام کبھی نہیں ہو سکے گا، اور آزادی کشمیر کی تحریک بھی آگے بڑھنے کے معروف راستوں کو مقید پا کر دیگر تحریکات آزادی کی طرح کوئی نیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ دوسرا پہلو امارت اسلامی افغانستان کی حکمران جماعت طالبان کی معاملہ فہمی اور تدبر و حوصلے کا ہے، جس نے دنیا کو پہلی بار اپنی طرف متوجہ کیا اور طالبان کو محض ایک خونریز اور جنگجو قوت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے والوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ دینی مدارس میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے والے ان نوجوانوں نے صرف ہاتھوں میں کلاشنکوف ہی نہیں اٹھا رکھی، بلکہ ان کے سینوں میں انسانیت کے لیے دھڑکنے والے دل اور کھوپڑیوں میں انسانیت کے مفاد میں سوچنے والے دماغ بھی موجود ہیں، اور وہ جہاں میدان جنگ میں دشمن کو ناکوں چنے چبوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہاں مشکل سے مشکل حالات میں انسانی جانوں کے تحفظ اور امن کو یقینی بنانے کی صلاحیتوں سے بھی بہرور ہیں۔ چنانچہ برطانوی اخبار گارجین کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارتی طیارے کی ہائی جیکنگ کے معاملے سے نبرد آزما ہونے کے طریقہ کار اور طرز عمل سے طالبان عالمی ہیرو بن گئے ہیں، اور محض 6 ہفتے قبل اسامہ کی حوالگی سے انکار، منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گردی کے حوالے سے پوری دنیا کے لعن طعن کا نشانہ بننے والے طالبان اب بہت بہتر حالات میں ہیں، اور طالبان حکومت تسلیم نہ کرنے والا بھارت بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ طالبان انتہائی تعمیری کردار ادا کر رہے ہیں۔ بھارت نے جب اپنے اغوا شدہ طیارے کو اپنے ہی شہر امرتسر کے ایئرپورٹ سے دوبارہ پرواز کا موقع دیا تو بھارتی حکمرانوں کا خیال تھا کہ یہ طیارہ لازماً پاکستان ہی کے کسی ایئرپورٹ پر اترے گا، لیکن طیارہ جب قندھار ایئرپورٹ پر اترا تو بھارت کے ساتھ اور بھی بہت سی قوتوں اور لوبیوں کے منہ میں پانی بھر آیا کہ اب تو ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے۔ طالبان ان معاملات میں ناتجربے کاری کی وجہ سے ہائی جیکنگ کے جال میں پھنس جائیں گے، اور انہیں پاکستان کے ساتھ نتھی کر کے پاکستان اور طالبان کو دنیا بھر میں میڈیا وار کا نشانہ بنایا جا سکے گا۔ مگر طالبان کی اسلامی حکومت نے جس ہوشمندی اور تدبر کا مظاہرہ کیا، اس نے پوری دنیا کو حیران و ششدر کر دیا۔ گزشتہ شب برطانیہ کے شہر نوٹنگم کے پاکستان سینٹر میں تراویح میں قرآن کریم مکمل ہونے پر ایک تقریب تھی، جس میں ابو عمار زاہد الراشدی کو بھی اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔ اس موقع پر جماعت اہل سنت کے سربراہ مولانا ضیاء الحق سیاکھوی نے اس صورتحال پر دلچسپ تبصرہ کیا جو اس حوالے سے مسلمانوں کے ایک بڑے حلقے کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا بار بار خیال آتا تھا کہ طالبان کے خلاف دنیا بھر کے جدید ذرائع ابلاغ جس طرح مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کا توڑ کرنے کے لیے طالبان کو بھی ابلاغ کے ان جدید ذرائع کو استعمال میں لانا چاہیے، اور طالبان کے ایسا نہ کرنے پر بہت سے دوسرے دوستوں کی طرح انہیں بھی غصہ آتا تھا۔ مگر طالبان کی اسلامی حکومت ان ذرائع کو اختیار کرنے سے مسلسل گریزاں رہی، جس پر اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ انتظام کر دیا کہ بھارتی طیارے کے اس اغوا کے باعث دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ قندھار پر رہی، اور 1 ہفتے تک مسلسل دنیا کے لوگ طالبان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ وہ کس سادگی اور حوصلے کے ساتھ حالات کو برداشت کر رہے ہیں، اور کس تدبر اور سنجیدگی کے ساتھ ہائی جیکنگ جیسے سنگین معاملے سے نمٹ رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہی ذرائع ابلاغ جو اس سے قبل طالبان کو صرف ایک جنگجو اور لڑاکا گروپ کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں، انہی ذرائع ابلاغ نے دنیا کو طالبان کی امن پسندی، انسان دوستی اور مہمان نوازی کا یہ روپ بھی دکھا دیا ہے جس سے ان کے خلاف شکوک و شبہات کم ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ہائی جیکنگ اپنی تمام تر سنگینی اور قابل نفرت ہونے کے باوجود ایٹم بم سے زیادہ خطرناک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے نقصانات اور تباہ کاری کا دائرہ ایٹم بم سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ لیکن ایٹم بم کو ایک جدید ترین ہتھیار کے طور پر امن کا ضامن سمجھا جاتا ہے، اور امن کی گارنٹی کے لیے بہت سے ممالک نے اس کی تیاری اور تنصیب کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس لیے اگر حریت پسندوں نے ریاست میں بھارتی افواج کے وحشیانہ جبر و تشدد اور اس پر عالمی قوتوں کی مسلسل بے حسی اور بے توجہی کے خلاف احتجاج کے طور پر ہائی جیکنگ جیسے سنگین جرم کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اسے ان کی مجبوری، بے بسی اور لاچاری پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ اور قوموں کی آزادی کی تحریکات میں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے جس کا اظہار ایک اخباری رپورٹ کے مطابق
भारतीय तैयारा अगवा करने वाले हाईजैकरों ने किया है और जहाज से नीचे उतरने से कबल तमाम यरगमाली मुसाफिरों से इस अरसे के दौरान होने वाली जहमत पर माजरत तलब की और कहा कि हम मजबूर थे क्योंकि ये हमारी जिद्दोजहद आज़ादी का मसला था। बहरहाल भारतीय तैयारे के अगवा से यरगमाली मुसाफिरों की रिहाई तक इस सारी सूरत हाल के चंद पहलू हमारे लिए इत्मीनान का बाइस बने हैं। वो ये हैं कि तैयारे के सैकड़ों मुसाफिर जान की सलामती और अमन के साथ घरों में पहुंच गए हैं और मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को साल हर साल की भारतीय कैद से रिहाई मिल गई है। सूबा सरहद और अफगानिस्तान, ये बात आम जहनों में उलझन का बाइस बनी हुई है कि पाकिस्तान तो एक मुल्क है, यहाँ एक रोज मुत्तफ़िका ईद क्यों नहीं होती, जबकि मरकजी सतह पर रुयत हिलाल कमेटी भी कायम है जिसमें तमाम मकातब फिक्र के सरकर्दा उलमाए किराम मौजूद हैं और उन्हीं के फैसले पर चांद के देखे या ना देखे जाने का ऐलान होता है। मगर इसके बावजूद सूबा सरहद के बाज़ इलाकों में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले की परवाह नहीं की जाती और आमतौर पर एक रोज कबल ईद मनाई जाती है। इसका थोड़ा सा पस मंजर समझने की जरूरत है। वो ये कि पाकिस्तान के इस इलाके के लोग, जहां ज्यादातर पश्तून आबाद हैं, अपने आप को कल्चर और सकाफत के लिहाज से अफगानिस्तान के ज्यादा करीब समझते हैं और अपनी रिवायात व इक़दार में अपने अफगान भाइयों के करीब रहने की कोशिश करते हैं। और ये वाक़या है कि अफगानिस्तान में हमेशा से एक रोज पहले ईद होती है, जिसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि चूंकि वहाँ की गालिब अक्सरियत हनफी है और वो अहनाफ के उसूल के मुताबिक इख्तलाफ मुताले का एतबार न करते हुए सऊदी अरब में रुयत हिलाल के ऐलान पर ईद कर लेते हैं, या ये वजह भी हो सकती है कि अफगानिस्तान की मगरबी सरहद का पाकिस्तान के साथ वक्त का इतना फ़र्क मौजूद है कि पाकिस्तान में नज़र न आने वाला चांद अफगानिस्तान के मगरबी हिस्से में उसी रोज़ नज़र आ सकता है, इसलिए वो एक रोज़ पहले चांद देख लेते हैं। इसलिए जब अफगानिस्तान में ईद हो जाती है तो अफगानिस्तान की सरहद से मिलने वाले पाकिस्तानी इलाकों में ईद ना करना मुश्किल हो जाता है। जिहादी तहरीकात CTBT कुरान का हुक्म 23 जनवरी सन 2000। एक कौमी अखबार के लाहौर एडिशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी सेनेटरों के साथ मुलाकात के दौरान उन पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान जिहादी तंजीमों पर पाबंदी नहीं लगा सकता और ना ही मुसलमानों को जिहाद से रोका जा सकता है, जैसे रूस के खिलाफ जिहाद को नहीं रोका जा सका था। इस रिपोर्ट में आला अस्करी ज़राए के हवाले से बताया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी सेनेटरों को बता दिया कि जिहाद मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा और इस्लामी तालीमात का हिस्सा है और दुनिया में मुसलमान जहाँ भी जिहाद करते हैं वो दरअसल अपना मजहबी फरीज़ा निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिहादी तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म अमल हैं और ये तंजीमें कश्मीर हो या चेचनिया, जहाँ भी जिहाद कर रही हैं, इसे रोका नहीं जा सकता। अमरीकी सेनेटरों ने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ मुलाकातों में जिन उमूर पर ज्यादा जोर दिया उनमें CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर दस्तखत करने, हरकतुल मुजाहिदीन और दीगर जिहादी तंजीमों पर पाबंदी लगाने, मौलाना मसूद अजहर की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखने, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करने और अरब मुजाहिद उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी में ताउन करने के तकाज़े बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह कहकर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की सही तर्जुमानी की कि वो जिहादी तंजीमों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अमेरिका बहादुर को ये बात भी बहुत तकलीफ दे रही है कि जिन मुजाहिदीन को रूस के खिलाफ असलहा खुद उसने फराहम किया था और उनमें से बहुत से नौजवानों को ट्रेनिंग भी दी थी, वही मुजाहिदीन अब खुद अमेरिका के सामने खड़े हैं और पूरी दुनिया में उसके लिए चैलेंज की हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसलिए अब अमेरिका जिहाद की आवाज़ को दुनिया से ख़त्म करना चाहता है, मुजाहिदीन के आलमी नेटवर्क को तोड़ने के दरपे है और जिहादी तहरीकों को दहशतगर्द करार देकर उन्हें बदनाम करने और मुस्लिम ममालिक की रियासती कुव्वत के जरिए उन्हें कुचलने की मनसूबाबंदी किया बैठा है। मगर अब वक्त गुजर चुका है क्योंकि जिहादी तहरीकात ने पूरी दुनिया में वसी नेटवर्क कायम कर लिया है और इनकी जड़ें मुसलमानों में इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इन्हें ख़त्म करने की अमरीकी ख्वाहिश हसरत में तब्दील होती जा रही है। चुनाचे मगरिब इस्तेमार के लिए अब दांत पीसने के सिवा कोई चाराकार बाकी नहीं रहा। CTBT पर दस्तखत के हामी अनासिर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस मुआहदे पर दस्तखत कर देने से पाकिस्तान की एटमी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसके एवज मुल्क को बहुत सी मुराद हासिल होंगी। सवाल यह है कि जब एटमी कुव्वत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बहुत सी मुराद आखिर किस चीज के एवज हासिल होंगी, और मगरिब का यहूदी साहूकार हम पर किस लिए इतना मेहरबान हो रहा है कि कोई मुआवजा वसूल किए बगैर वो हमें मुराद से माला माल कर देना चाहता है।
ہمیں جن اقتصادی سہولتوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور جس معاشی خوشحالی کے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، آخر وہ کس چیز کے بدلے میں ہیں؟ CTBT پر دستخطوں سے پاکستان کی ایٹمی پوزیشن میں کوئی فرق نہ پڑنے کا ڈھنڈورا پیٹنے والے دانشور اگر اس گتھی کو سلجھا سکیں اور مغرب کے یہودی سرمایہ کاروں کی ہم پر متوقع بے تحاشا نوازشات کی وجہ بتا سکیں تو ان کی بے حد نوازش ہوگی۔ CTBT پر دستخط کر دینے کی حمایت میں یہ بات بھی کہی جاتی رہی کہ دستخط کر دینے کا مطلب ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا نہیں بلکہ مزید آگے بڑھنے سے روکنا ہے، جبکہ ہم اس وقت اتنی ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں کہ ہمیں اس میں مزید پیش رفت کی ضرورت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ایٹمی پروگرام پر CTBT کے ذریعے بین الاقوامی کنٹرول قبول کر لیتے ہیں اور خود کو ایک معاہدے کا پابند کر لیتے ہیں تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بین الاقوامی کنٹرول کی کنٹرولنگ اتھارٹی آئندہ ہمیں اس ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے کبھی نہیں کہے گی؟ امریکی ایجنڈا اور جنرل پرویز مشرف۔ فروری سن 2000۔ امریکی نائب وزیر خارجہ مسٹر اینڈرو فرتھ گزشتہ دنوں اسلام آباد آئے اور چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف اور دیگر مقتدر شخصیات سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انتباہ کیا کہ پاکستان کو اپنی سرحدی حدود میں کام کرنے والے انتہا پسند اسلامی گروپوں پر پابندی عائد کرنا ہوگی جو بین الاقوامی برادری کے لیے بڑا خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ اخباری اطلاعات کے مطابق مسٹر اینڈرو فرتھ نے کہا کہ حرکت المجاہدین سمیت بہت سے مسلح اسلامی گروپ دہشت گردی کر رہے ہیں، اس لیے ان پر پابندی لگا دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی سینیٹروں کے وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کے اختتام پر وفد کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کے لیے 5 شرائط پیش کی گئیں۔ روزنامہ جنگ لاہور 22 جنوری 2000 کی رپورٹ کے مطابق امریکی وفد کی پیش کردہ شرائط یہ ہیں: دہشت گردی اور مذہبی بنیاد پرستی کا ازالہ، جمہوریت کی بحالی کے لیے طریقہ کار اور ٹائم فریم ورک، ایسی وسیع تر اقتصادی اصلاحات جس میں جمہوری اصلاحات جڑ پکڑ سکیں، CTBT پر دستخط اور نیوکلیائی ہتھیاروں پر پابندی کے لیے عالمی کوششوں میں تعاون اور اپنے تمام شہریوں کی سیاسی، مذہبی اور اقتصادی آزادیوں کو یقینی بنانا۔ جہاں تک امریکی مطالبات اور شرائط کا تعلق ہے، یہ نئی نہیں ہے بلکہ ایک عرصے سے یہ شرائط، الفاظ اور عنوان ان کی تبدیلیوں کے ساتھ بار بار سامنے آ رہی ہیں اور امریکی حکومت ان شرائط کی تکمیل کے لیے حکومت پاکستان پر مسلسل دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے۔ مگر امریکی صدر مسٹر بل کلنٹن کے مجوزہ دورہ بھارت سے قبل اس سلسلے میں کسی حتمی فیصلے کے لیے پاکستان پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ مسٹر کلنٹن بھارت کے ساتھ پاکستان کا دورہ بھی کر سکیں اور امریکہ کی منصوبہ بندی میں جنوبی ایشیا اور کشمیر کے حوالے سے جو پروگرام پہلے سے طے شدہ ہے وہ اس کے آغاز کا اعلان کر سکیں۔ امریکہ کی مجبوری یہ ہے کہ جہاد کے جس عمل اور مجاہدین کے جن گروپوں کو اس نے اپنے روایتی حریف سوویت یونین کے خلاف افغانستان کی جہادی آزادی میں سپورٹ کیا تھا اور مالی، عسکری اور تربیتی امداد مہیا کی تھی، امریکہ نے ان سے یہ توقع بھی وابستہ کر لی تھی کہ مجاہدین کی یہ تنظیمیں سوویت یونین کے خاتمے اور روس کی شکست کے بعد امریکہ کی احسان مند رہیں گی اور امریکہ آئندہ بھی انہیں اپنے مقاصد اور پروگرام کے لیے حسب منشا استعمال کر سکے گا۔ مگر جہاں افغانستان میں امریکی امداد حاصل کرنے والے افغان گروپوں کے ہاتھ سے وہاں کا اقتدار نکل گیا اور طالبان کے نام سے ایک نئی قوت نے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر کے امریکی ایجنڈے کے لیے آلائے کار بننے سے انکار کر دیا، وہاں مجاہدین کی تنظیموں نے بھی اپنی سرگرمیوں کے لیے نئے محاذوں کا انتخاب کیا اور امریکی اشاروں کی پرواہ کیے بغیر کشمیر، فلسطین، بوسنیا، صومالیہ، کوسوو اور چچنیا کے مظلوم مسلمانوں کی امداد کے لیے سرگرم ہو گئیں۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ طالبان اور جہادی تنظیمیں سینکیونگ میں وہاں کے مسلمانوں کے لیے جہاد آزادی کا میدان گرم کر کے چین کو بھی سوویت یونین کی طرح شکست دینے کے امریکی پروگرام کا حصہ بنے، مگر ان مجاہدین کی ترجیحات میں خلیج عرب سے امریکی فوجوں کی واپسی، کشمیر کی آزادی، بوسنیا، کوسوو اور چیچنیا کے مظلوم مسلمانوں کی امداد اور فلسطین کی حقیقی آزادی جیسے معاملات زیادہ ضروری اور مقدم قرار پائے، جس سے امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر اور اس کی عالم اسلام پر بالادستی کا منصوبہ فلاپ ہوتا دکھائی دینے لگا۔ چنانچہ اسی غصے میں امریکہ بہادر ان جہادی تحریکات کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں ختم کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، جن کی وہ خود روسی استعمار کے خلاف حمایت و امداد کرتا رہا ہے۔ اور امریکی نائب وزیر خارجہ اور سینیٹروں کے حالیہ دورہ پاکستان کا پس منظر بھی یہی ہے۔ مگر چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے امریکی سینیٹروں کے وفد کو ملاقات کے دوران جو جواب دیا وہ ہمارے نزدیک پاکستانی عوام کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔
اور معروضی حالات میں ایک غیور حکمران کی حیثیت سے انہیں یہی جواب دینا چاہیے تھا۔ روزنامہ جنگ لاہور 17 جنوری 2000 کے مطابق چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے امریکی سینیٹروں کے وفد کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ پاکستان جہادی تنظیموں پر پابندی نہیں لگا سکتا اور نہ ہی مسلمانوں کو جہاد سے روکا جا سکتا ہے، جیسے روس کے خلاف جہاد کو نہیں روکا جا سکا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کی اس دو ٹوک وضاحت کے بعد اس سلسلے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ جہاں تک سی ٹی بی ٹی کی بات ہے تو سی ٹی بی ٹی پر دستخط سے ایٹمی پروگرام بین الاقوامی کنٹرول میں چلا جائے گا اور ہم اس کے بارے میں کسی آزادانہ فیصلے کے مجاز نہیں رہیں گے۔ پھر اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ پروگرام کنٹرول کرنے والی بین الاقوامی اتھارٹی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے اور ختم کرنے کے لیے آئندہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گی۔ میجر ریٹائر سہیل پرویز نے اپنے کالم میں لکھا کہ افغان مہاجرین جب روسی جارحیت کا شکار ہونے کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے تو پاکستانی عوام نے ان کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن ان مہاجرین میں ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں آ گئے جنہوں نے پاکستان میں جائیدادیں خریدنے اور کاروبار بڑھانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا، اور اب یہ لوگ پاکستانی قوم کے لیے وبال جان بنتے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس مبینہ عوامی پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ 22 سال پہلے سرحد پار سے آنے والے اپنے مہمانوں کی آمد پر اگر ہم خوش ہوئے تھے تو للہ اب ہمیں یہ موقع بھی کوئی فراہم کرے کہ ہم ان کی رخصتی پر بھی مسرور ہوں۔ جہاں تک ہجرت کا تعلق ہے، میجر صاحب کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ شرعاً ہجرت کے ساتھ ہی مہاجر کا تعلق اپنے وطن کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ فقہی احکام کی روح سے شرعی ہجرت کی صورت میں اپنے سابقہ مکانوں اور جائیدادوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے رفقا کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اگرچہ صرف 8 برس کے بعد مکہ مکرمہ میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا تھا اور وہ فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت ان مہاجرین میں سے کسی نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر دوبارہ مکہ مکرمہ کو وطن نہیں بنایا تھا اور اپنی ہجرت پر قائم رہے تھے۔ انہیں فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد بھی مدینہ منورہ کی آبادی کے ایک حصے کی طرف سے مسلسل یہ طعنے سننے پڑے تھے کہ یہ مہاجرین ہم پر بوجھ بن گئے ہیں اور اب انہیں مدینہ منورہ سے چلے جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ایسے بعض افراد کے طعنوں کا خود قرآن کریم نے بھی تذکرہ کیا ہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مہاجر ساتھیوں نے مکہ مکرمہ واپس جانا قبول نہیں کیا تھا، اور ہجرت کا شرعی مسئلہ بھی یہی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد جو اپنے وطن کے حالات کچھ بہتر ہونے پر واپس چلی گئی ہے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ورنہ اگر وہ اڑ جاتے اور ہجرت کے شرعی احکام کا عذر ہمارے سامنے رکھ دیتے تو ہمارے پاس انہیں زبردستی واپس بھیجنے کا کوئی شرعی جواز نہ تھا۔ ہم اصولاً اس بات سے متفق ہیں کہ افغانستان کے حالات سازگار ہونے پر افغان مہاجرین کو وطن واپس لوٹ جانا چاہیے، اور ہمارے خیال میں جن علاقوں کے حالات سازگار ہوئے ہیں وہاں کے مہاجرین کی اکثریت واپس جا چکی ہے، اور اب صرف ان صوبوں کے لوگ یہاں رہ گئے جن کے حالات ابھی مہاجرین کی واپسی کے لیے سازگار نہیں، یا ایسے لوگ باقی ہیں جو شروع سے ہی ہجرت کی نیت سے نہیں بلکہ ہجرت کے نام پر مفادات اٹھانے، کاروبار چمکانے، اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ کرنے اور گند پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور ان کے تعلقات یہاں اپنے مزاج اور قماش کے لوگوں سے ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مقاصد پورے کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور نہ ہی اب وہ یہاں سے واپس جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے بھائی بند یہاں ہر شعبے میں موجود ہیں اور انہیں پورا تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس قسم کے مفاد پرست افراد کو یہاں سے نکل جانے کے لیے کہا جائے بلکہ ان کے اخراج کے لیے قانون سازی کا بھی کوئی مرحلہ آئے تو ہم اس کی حمایت کریں گے، لیکن ایسا کوئی افغان بھائی جو واقعتاً ہجرت کی نیت سے پاکستان آیا تھا، اس نے یہاں پاکستان کے عوام اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بجائے شریف شہری کے طور پر وقت گزارا ہے اور اس کا ریکارڈ درست ہے، تو اگر وہ یہاں رہنا چاہتا ہے تو یہ نہ صرف اس کا شرعی حق ہے بلکہ آج کے مروجہ بین الاقوامی قوانین بھی اسے یہ حق دیتے ہیں کہ اتنا عرصہ پاکستان میں شریف اور قانون کا احترام کرنے والے شہری کے طور پر رہنے کے بعد وہ یہاں کی شہریت حاصل کر سکے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ افغان مہاجرین ہمارے پاس پاکستان میں آنے والے پہلے مہاجرین نہیں ہیں۔ اس سے قبل مشرقی پنجاب، یو پی، بہار اور مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں مہاجرین یہاں آ چکے ہیں
और पाकिस्तानी माशरे में जम होकर शरीफ शहरियों के तौर पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो कारोबार भी करते हैं, उन्होंने जायदादें खरीद रखी हैं। इनमें से बहुत से लोग ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं और कुछ अफराद स्मगलिंग, लाकानूनियत और दीगर गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं।